اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس کون ہے؟ یہ ایک جن تھا جس کا نام عزازیل تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بہت علم والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کر دیا۔ ایک تو اس میں ہدایت کا ایک پیغام ہے ہمارے لیے کہ جب بھی آپ کسی کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیں گے ایکسپیکٹنگ کہ وہ آپ کا بڑا شکر گزار ہوگا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ اب چونکہ اس کی نیچر کیا تھی؟ جن تھی، اور فرشتوں کا بھی استاد تھا، تو ہی واز اسیومنگ کہ آئی ایم نیکسٹ ٹو گاڈ۔ اور جو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں، اللہ کا نائب، تو اب وہ سڑ گیا۔ تو یہ سارا کا سارا کریکٹر اسی کی بنیاد پر ہے۔ اب اس نے انکار کیا ان یکون مع ساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع ساجدین، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، کہنے لگا کہ نہیں ہوں میں ایسا کہ سجدہ کروں ایک ایسے بشر کو کہ جس کو تو نے کھنے ہوئے سنسناتے ہوئے سنے ہوئے گاڑے سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تمہارے اوپر لعنت ہے، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بدلے کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو وہ کہنے لگا کہ ربا پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ قال فإنک من المنذرین، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جاتی ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جو جس کا وقت مقرر ہے۔ قال ربی بما اغویتنی، تو کہنے لگا ربا جس کی وجہ سے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، لأزینن لہم فی الارض، تو میں جو کچھ زمین پر ہے اس کے لیے بڑا دل فریب بنا دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان کے کہ جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے گا۔ قال، اللہ نے فرمایا هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ میری طرف پہنچنے والا، مجھ تک پہنچنے والا سیدھا راستہ ہے۔ اور یاد رکھنا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ جو خود تیری پیروی کرے گا بھٹکنے والوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یقیناً جہنم کا وعدہ ہے ان سب سے، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہوں گے، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے حصہ تقسیم شدہ ہوگا۔ ان المتقین فی جنات و عیون، یقینا اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، آمنین، بے خوف و خطر۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ہم نکال لیں گے ان کے دلوں سے کدورتیں، اور جب کدورتیں دور ہو جائیں گی تو وہ بھائیوں کی طرح مسندیں لگائے ہوئے، گو تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں۔ اس پر قول ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، ان دونوں میں سے کسی کا، کہ یہ میرے اور حضرت علی کا قول ہے، یہ میرے اور معاویہ کے درمیان بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اس دنیا میں 12 لڑائیاں بھی ہوئی لیکن دونوں صحابی ہیں، اور دونوں جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو قدورتیں ہیں وہ کھینچ لے گا، اور وہ بھائی بھائی ہو کر سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، ان میں انہیں نہ کوئی اس میں تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی، بڑی خوبصورت آیت ہے،
نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تو بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی وَأَنَّ عَذَابِي، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بھی هو العذاب العلیم، وہ بھی بڑا تکلیف دینے والا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان کو سناؤ قصہ ابراہیم کے مہمانوں کا، اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ داخل ہوئے ابراہیم کے گھر میں تو کہنے لگے سلام، السلام علیکم۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ڈر کیوں لگ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے، پہچانا نہیں ان کو، لیکن فوراً گھر گئے اور کچھ دیر کے بعد بھنا ہوا بچڑا یعنی باربیکیو لا کر پیش کر دیا بچڑے کا، لیکن انہوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ یہ کہیں میرے دشمن تو نہیں، اس لیے کہ پرانا سٹائل یہی تھا کہ جس کا نمک کھایا ہو اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، تو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے، کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ قالوا لا تعجل، تو فرشتوں نے کہا کہ ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ قال ابشرتمونی علی مسنی الکبر فبم تبشرون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا بڑا ہی ٹاکنگ اباؤٹ، کیسی خوشخبری دے رہے ہو مجھے، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے، تو کیسی خوشخبری دینا چاہتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، تو فرشتے نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، تو آپ مایوس ہونے والوں میں شامل نہ ہوئیے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ ہی ہوا کرتے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس بیماری یا جس کبھی عمل میں مبتلا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی علم تھا کہ اب اس پر عذاب آنے والا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھٹکی یہ بات کہ یہ کہیں آگے لوط کی قوم کی طرف عذاب لانے کے لیے تو نہیں آئے۔ تو قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ اے فرشتوں اور تمہاری کیا مہم ہے، what are you heading to؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، کہ ہم ان پر عذاب لائیں گے سوائے لوط کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچانے والے ہیں، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس آئے، قال انکم قوم منکرون، تو لوط علیہ السلام نے بھی کہا کہ تم اجنبی سے لوگ لگتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس کے بارے میں یہ شک کیا کرتے تھے لوگ۔ وآتیناک بالحق، اور ہم آپ کے پاس حق لے کے آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس آپ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو رات کے ایک حصے میں لے کر نکل جائیے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان سب سے پیچھے رہیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی تم میں سے پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے، وَامْضُوا، اور سیدھے چلے جاؤ، حیث تؤمرون، جدھر تمہیں ڈائریکٹ کیا جائے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور فیصلہ کن انداز میں بتا دی ہم نے اسے یہ بات، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے لوط کے پاس خوشیاں مناتے آئے۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ وہ چونکہ جو ہومو سیکسولیٹی ان میلز ہے اس مرض میں وہ مبتلا تھے، اس بیماری میں وہ بہت زیادہ رسے ہوئے تھے، اور یہ چیز جو ہے یہ اس میں بہت زیادہ اٹریکٹو، اللہ تعالیٰ بچائے اس سے، کہ اس میں جو ٹین ایج کے لڑکے ہیں یہ بہت زیادہ اس کا وکٹم ہوتے ہیں، اور یہ فیورٹ سمجھے جاتے ہیں اس بیماری کے اندر جو بھی لوگ گہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کا اور سامان کیا کہ ان فرشتوں کو جب وہ، یعنی پہلے تو گئے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اب جب
اس بستی میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں جو ہیں وہ ٹین ایج خوبصورت لڑکوں کی بنا دی، ہینڈسم لڑکوں کی، اور منٹوں میں وہ خبر جو ہے وہ پورے شہر میں گھوم گئی کہ لوط کے ہاں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ تو اب وہ جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، چودھری تھے، انہوں نے آ کر کنڈا کھٹکھٹانا شروع کیا اور تقاضا کیا کہ لوط سے کہ یہ لڑکے ہمارے والے کرو، لیٹ ایس انجوائے فرام دیم۔ یہ اس کا سین جو ہے، خوشیاں مناتے ہوئے آئے دوڑے دوڑے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے میرے مہمانوں کے سلسلے میں بے آبرو نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور میری رسوائی نہ کرو۔ قالوا اولم ننهک عن العالمین، تو وہ سردار کہنے لگے کہ لوط ہم نے تمہیں بار بار منع نہیں کیا کہ تم ساری دنیا کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ قال ہؤلاء بناتی، حضرت لوط نے کہا نو، یہ اس حرکت سے باز رہو، میں یہ بیٹیاں میری حاضر ہیں، ان سے نکاح کر لو، میں ان سے بیاہ دیتا ہوں تمہیں، اگر واقعی تم نے اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، آخر کار ایک سخت دھماکے نے ان کو لے لیا سورج کے نکلتے وقت۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس بستی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، تل پٹ کر دیا۔ دھماکہ ہوتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی لوگوں کے جسموں کے ٹکڑے جو ہیں وہ اچھل کر کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ ایک زوردار آواز آئی اور وہ ایسے جیسے بستی جو ہے وہ اٹھا کر اڑ دی گئی ہو۔ فجعلناها عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان میں کھنگر کے پتھر برسائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی نشانیاں تھیں۔ وانھا لبسبیل مقیم، اور وہ بستی تو ایک بڑی شاہراہ پر واقع ہے، یعنی جس سے یہ قریش جو ہے سفر کرتے ہوئے پاس سے گزرتے ہیں۔ جیسے جب موٹر وے نہیں بنی تھی تو جو ہی آپ پنڈی سے نکلتے تھے پشاور جانے کے لیے تو ٹیکسلا کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے تھے، اور اب بھی آپ جی ٹی روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں تو ساہیوال کے قریب جو ہے آپ کو نشان ملتا ہے ہڑپا، تو ہڑپا کیا ہے؟ وہاں بھی کھنڈرات ہیں۔ تو یہ اس بڑی شاہراہ پر واقع ہے یہ بستیاں اور یہ کھنڈرات۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یقیناً ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً جھٹلایا اہل ہجر نے بھی پیغمبروں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے انہیں نشانیاں عطا کی تھی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور یہ لوگ پتھروں کو تراشا کرتے تھے۔ بیوتاً آمنین، بڑے سیف گھر بنانے کے لیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، آخر کار انہیں بھی ایک دھماکے نے صبح سویرے آن پکڑا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے مابین ہے، الا بالحق، مگر با مقصد۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت تو آنے ہی والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، لہذا ان سے کنارہ کش رہو اچھے طریقے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب سب کچھ جاننے والا خالق ہے، یعنی بڑا ماہر خالق ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی ہیں 7 دہرائی جانے والیاں، والقرآن العظیم، اور ایک عظمت والا قرآن۔ اور مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ 7 دہرائی جانے والی سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ ہم کو معلوم ہے نا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو قرآن مجید کے اندر لکھا بھی جاتا ہے لیکن شامل نہیں کیا جاتا۔ مراد کیا ہے کہ پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا حصہ بھی ہے، اور جیسے کسی کتاب کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، پہلا چیپٹر نہیں ہوتا وہ، لیکن انٹروڈکشن ہوتا ہے۔
تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اوپننگ سورہ آف دا قرآن ہے، انٹروڈکشن ہے، دعا ہے، لیکن اصل ٹیکسٹ قرآن مجید کا وہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، لہذا پارہ بھی وہیں سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بھی ازواجا منہم، اے نبی مت اٹھا کر دیکھنا اس کی طرف جو دنیاوی ساز و سامان ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو ان میں سے عطا کیا ہے، ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم بھی نہ کھانا، واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے پر بچھائے رکھنا ایمان والوں کے لیے، وقل انی انا النذیر المبین، اور کہو کہ میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، کما انزلنا علی المقتسمین، ایسی تنبیہ جیسے ہم نے بھیجی تھی ان فرقوں میں بٹ جانے والوں کی طرف، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کر ڈالا اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہے ہم ضرور باز پرس پڑیں گے ان سے، پوچھیں گے ان سے، اما کانوا یعملون، ان تمام حرکتوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے تھے، فاصدع بما تؤمر، تو اے نبی ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دو جس کا تمہیں حکم ملا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرو۔ یعنی یہ آیت سمجھی جاتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دیں، اور آپ پھر کوہ صفا پر چڑھے اور پھر آپ نے لوگوں کو بلایا اور اعلان کیا اپنی رسالت کا، اور لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہیں تمہاری طرف سے مذاق اڑانے لانے والوں کی خبر لینے کے لیے۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا بناتے ہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو لگ پتے جائیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ You feel uncomfortable with it، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جا۔ یعنی جب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں، دعوت میں، یا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں رکاوٹ محسوس ہو تو ریمیڈی کیا ہے؟ بس سجدے میں گر جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھنا شروع کر دو، اس کو پکارو، اس سے مدد مانگو۔ تو فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، وقم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے دل میں یہ سمجھو کہ تم نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن لے لی ہے۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی میں حفاظت میں آ گیا ہوں، پھر اب کوئی پرواہ نہیں۔ پھر پڑھیے گا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کا سینہ بھیجتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے میں شامل ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ یقینی امر آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت